دوسری جانب لاہور میں حافظ محمد طاہر اشرفی نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ قابض نہیں ہو سکیں گے اور اس ملک کو انشاءاللہ کبھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ شہداء کا خون جو ہے وہ ملکوں کو کمزور نہیں کرتا، مضبوط کرتا ہے۔ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہماری قوم کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، یہ روزہ دار شہید ہوئے ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ اس سے میرا ملک کمزور ہوگا؟ ہم اور طاقتور ہوں گے۔ حامد الحق حقانی کی شہادت کے بعد مدرسوں کا ہر طالب علم، 30 لاکھ طالب علم حامد الحق حقانی ہے، یہ یاد رکھیے۔ مولانا سمیع الحق شہید ہوئے، کیا مشن چھوڑ دیا گیا؟ مولانا یوسف لدھیانوی شہید ہوئے، کیا مشن چھوڑ دیا گیا؟ مولانا مفتی نظام الدین شامزئی کو شہید کیا گیا، کیا جو ہے پاکستان کے خلاف کسی دینی ادارے سے بات ہوئی؟ مولانا حسن جان، یہاں لاہور کے اندر حاجی طیب شہید، میں کتنے شہداء کے نام لوں؟ اس سے ہم نہ ڈرنے والے ہیں نہ خوفزدہ ہونے والے ہیں۔ پاکستان ہے، قیامت کی صبح تک انشاءاللہ پاکستان رہے گا، پاکستان کا پرچم لہراتا رہے گا، اور قوم اور فوج کا اتحاد جو ہے اس میں کوئی بھی رکھنے ڈال نہیں سکے گا انشاءاللہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی مسنگ پرسنز ہیں جو یہ واقعات کر رہے ہیں، اور دوسرا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایل اے کو اس ساری صورتحال کے بعد دہشت گرد تنظیم جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا؟ میرا خیال ہے دہشت گرد تنظیم وہ ہے، عالمی سطح پر اس کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کروانے کے لیے وزارت خارجہ کو کام کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کرم کے اندر مسلسل بات چیت بھی ہو رہی ہے، جو لوگ امن میں رکاوٹ ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی ہو رہا ہے۔ کرم کے لوگوں کو بھی، پرچنار کے لوگوں کو بھی اسی طرح جینے کا حق ہے جس طرح باقی پاکستانیوں کا ہے، اور وہاں پر بھی پاکستان کی جو رٹ ہے وہ نظر آنی چاہیے۔ خیبر پختونخوا حکومت سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ حافظ طاہر باقی اشرفی اس وقت لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی ملک کی جڑیں کھوکھلی کرتی ہے، بھارت دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔